چنانچہ ہمارے استاد مثال دیا کرتے تھے، ایک قبیلہ کے لوگ تھے اور وہ دسترخوان کے اوپر یہ جو ٹوتھ پک ہوتا ہے نا، جس کو خلال کہتے ہیں، یہ بھی رکھتے تھے کھانے کے ساتھ، کہ مہمانوں میں سے بعض لوگوں کو خلال کی ضرورت پیش آتی ہے، ان کو مانگنا نہ پڑے، تو وہ ٹوتھ پک عورتیں بنا کے وہ بھی دسترخوان پہ رکھ دیتی تھی۔ اب ان کے ہاں ایک عادت تھی عام، جب بھی دسترخوان لگتا، کھانا لگتا، اور کھانے کے ساتھ پھر وہ ٹوتھ پک چھوٹے چھوٹے وہ جو لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں تیلے، وہ بنا کے رکھ دیتی تھی۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی کے گھر میں وہ ٹکڑے بنانے کا ٹائم ہی نہیں تھا عورت کے پاس۔ اس نے کہا کہ میں کیا بناؤں، ایک کانا رکھ دیتی ہوں اور ساتھ چھری بھی رکھ دیتی ہوں، جس کو ضرورت ہوگی وہ خود بنا لے گا۔ چنانچہ اس نے 2-3 فٹ ایک کانا جو تھا وہ بھی رکھ دیا اور ساتھ چھری بھی رکھ دی، کہ جس کو خلال بنانا ہے وہ اپنا خلال خود بنائے۔ اب لوگوں نے بھی دیکھا کہ جی ہم جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھتے ہیں اس کی بجائے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، تو قبیلے والوں نے اب کانا رکھنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ایک چھری بھی رکھنی شروع کر دی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبیلے والوں نے کہا کہ چھری تو اس لیے رکھی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ بوٹی کاٹنا چاہے تو وہ بوٹی کاٹ لے، اور یہ کانا کیوں رکھا جاتا ہے؟ ان کا یہ کانا تو اس لیے رکھا جاتا ہے اگر کوئی بلی کتا قریب آئے تو اس کو دور کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا پھر 2 فٹ کانا رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کم از کم 5-6 فٹ تو ہونا چاہیے۔ انہوں نے دسترخوان کے اوپر 5-6 فٹ کانا رکھنا شروع کر دیا۔ اب ایک امیر آدمی تھا، اس نے سوچا کہ یہ کانا جو رکھتے ہیں تو مقصد تو اس کا ہے کتے بلی کو دور بھگانا، تو میں کانا کیوں رکھوں، میں لکڑی کی ایک خوبصورت سٹک رکھ دیتا ہوں۔ اس نے لکڑی کی سٹک رکھنی شروع کر دی۔ پھر کچھ دن بعد عورتوں نے کہا کہ جب لکڑی کی سٹک رکھنی ہے تو پھر لکڑی کیوں ہو، یہ رنگیل ڈنڈا ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کارپینٹر کو کہا کہ ایک رنگیل ڈنڈا بنا دیا۔ بات شروع ہوئی تھی ٹوتھ پک سے اور بات پہنچی رنگیل ڈنڈے پہ۔ یہ بدعت کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے، شروع کہاں سے ہوتی ہے اور اخیر پہ جا کے اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے بدعت علاقائی ہوتی ہے اور سنت آفاقی ہوتی ہے۔ سنت کی پہچان کرنی بڑی آسان ہے۔ سنت آفاقی ہوتی ہے اور بدعت علاقائی ہوتی ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں ہمارے اس معاشرے میں جو بدعات ہیں اور اس کو کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دین میں ایک چیز کو داخل کیا جا رہا ہے اور اللہ کے ہاں ایسی چیز کو رد کر دیا جائے گا۔ نقشبندی سلوک میں اتباع سنت کی بہت زیادہ ترغیب دی جاتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہر عمل میں سنت پر عمل کریں اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو بدعات سے محفوظ فرمائے اور ہمیں پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔